نماز کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب پڑھنا چاہیے اور کب نہیں پڑھنا چاہیے، ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کو لے کر بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ تو اس تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ آج تفصیلی گفتگو ہو جائے تاکہ ہر کوئی اچھے طریقے سے سمجھ جائے کہ یہ نماز کے اندر اہمیت اس کی کتنی زیادہ ہے اور ہمیں کب پڑھنا چاہیے اور کب نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، میں آپ کا خادم مفتی عبدالسلام مصباحی آپ کی بارگاہ میں ایک بہت ہی اہم اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر آیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ملاحظہ ضرور کر لیں۔ حضرات محترم، نماز کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ اس کو ہمیں کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا ہے، بغور اس کو ملاحظہ کر لیں۔ نماز کے اندر ثنا پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اور اس وقت اس اعوذ باللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ پوری نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے، وہ ہے ثنا کے بعد، اور یہ اس کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بعد آپ دھیان دیں کہ اس کے علاوہ نماز کے اندر اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا اور ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کو یاد رکھیں کہ شروع نماز میں پہلی رکعت میں اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اس کو آپ یاد کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جب دوسری رکعت پڑھنی ہو، تیسری رکعت پڑھنی ہو اور چوتھی رکعت پڑھنی ہو تو ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، یہ سنت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ پڑھیں گے تو وہاں بسم اللہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، اس کو لے کر لوگوں کو پریشانی ہے اور مسئلہ پیچیدہ ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سورتوں کو پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن پاک کو کہیں سے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت پڑھ رہا ہے، جیسے عام طور سے لوگ نماز میں علم ترا سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک 10 سورتوں کی تلاوت کرتا ہے عام طور سے، تو ایسی کنڈیشن میں سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورہ کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اچھا ہے۔ پڑھ لے تو اچھا، نہ پڑھے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ اگر آپ سورت پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں اگر آپ کوئی سورت ملا رہے ہیں چھوٹی سی تو وہاں بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے، اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی سورت نہیں پڑھی بلکہ آپ قرآن پاک کی کسی جگہ سے کسی 3 آیت کو اٹھا کر پڑھ لیے، مثال کے طور پر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد آپ نے هو اللہ الذی لا الہ الا اس کو شروع کر دیا، یا آپ نے آیت الکرسی شروع کر دی، قرآن پاک کو کہیں بیچ سے پڑھنا شروع کر دیا، تو اس صورت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو بسم اللہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیجئے کہ ہر رکعت کے شروع میں آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ کوئی چھوٹی سورہ پڑھ رہے ہیں، ملا رہے ہیں، تو وہاں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن اگر بیچ سے قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں تو مستحب بھی نہیں ہے، پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ کا پڑھنا پوری نماز کے اندر یا تو سنت ہے یا تو مستحب ہے۔ اگر کسی سے جانے انجانے میں چھوٹ جائے تو اس صورت میں نماز بالکل ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور اعوذ باللہ بسم اللہ چھوٹنے پر بھی سجدہ سہو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس کو بھی دور کریں اور کوشش کریں کہ نماز کو سنت رسول کے مطابق ادا کریں۔ جو جتنے زیادہ سنت کی پابندی کرے گا اتنا ہی زیادہ ثواب کا مستحق بھی ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پورا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔